میں برباد ہو گیا، میرے سر کا درد نہیں جا رہا، میں بیمار ہو گیا۔ مختلف لوگ آتے ہیں، وہ کسی کے پاس چل کے، کسی نجومی بابا کے پاس چل کے، کسی جاہل کے پاس چل کے دم کروانے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے دم کا طریقہ دیا ہے۔ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے، اگر اس کی عیادت کے لیے آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دم کرے اس کے اوپر، وہ دم کر دیتا تو یہ جائز ہے، خود دم کرے پھر بھی جائز ہے۔ چل کے آج وہاں چلا گیا، آج اس شہر میں چلا گیا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جس بندے کا اللہ پہ بھروسہ ہے وہ بندے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری نشانی ان لوگوں کی ہے، کسی چیز کو منحوس نہیں گنتے۔ جس طرح بعض لوگ عورتوں کو منحوس گنتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، صبح سفر پہ نکلیں، اگر عورت مل گئی تو واپس آ گئے، منحوس ہے، سفر ہی منحوس ہے۔ بلی سامنے آ گئی، منحوس ہے۔ پتہ نہیں عجیب و غریب یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہندوؤں والی رسم و رواج، ان کے قانون ہمارے اندر داخل ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور یہ دو قسم کے بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے، 70,000 بندے۔ اور جامع ترمذی کی تو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 کے ساتھ پھر 70,000، بلکہ ایک حدیث آتا ہے ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، میرے مولا جو تیرا حق ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، یہ فرنٹ بھی ہوں گے۔ تو بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا ان لوگوں کا جن سے بالکل آسان حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی، بعض دفعہ نماز کے اندر کچھ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلند آواز سے بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو ہم مقتدی ہوتے تھے، ہم کئی لفظوں کو سن لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حالانکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، پھر بھی کہہ رہے تھے اللہ حساب آسان لے لو، بالکل آسان۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ختم کی تو پوچھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یسیرہ سے مراد یہ ہے بس ایک پیشی لگے گی، 1 2 4 5 یعنی تھوڑے سے سوال ہوں گے، بس پیشی لگے گی، بس 2 4 سوال پوچھے اور اس کی چل بھی تو چل جانا، اور پھر اس کو سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور تیسرے وہ بندے جن سے انتہائی سخت پوچھ گچھ ہونی ہے، انتہائی سخت، ایک ایک زندگی کے ایک ایک مرحلے پہ اس کو ٹھہرا لیا جائے گا، یہ کیوں کیا، ایسے کرنا تھا، ایسے کیوں نہیں کیا، یہ مسئلہ ایسے تھا تو نے ایسے کیا، ایک ایک مسئلے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اس کو اس کے دماغ کے اوپر ایک عذاب کی کیفیت ہوگی، ایک وزن ہوگا، یہ گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، اس وقت گھبراہٹ ہوگی، وہ انتہائی دردناک گھبراہٹ ہوگی، یہ گھبراہٹ کا عذاب ہونا ہے۔
ابھی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے الٹے ہاتھ میں ملتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے یہ جہنم میں ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تو وضاحت فرما دی ہے، فرمایا جس کا حساب سخت ہو گیا فرمایا وہ برباد ہو گیا۔ ابھی جہنم میں جانا تو کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن ابھی اس کو گھبراہٹ کا یہ سختی جو عذاب دیا جائے گا یہ بھی بہت دردناک ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، یا اللہ میرا پہلے تو حساب لینا نا، اللہ حساب لینے پہ آئے تو آسان حساب لینا، آسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے تین بندے، جن کا تین بندوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے جس بندے کا حساب کتاب لیا جائے گا تو اللہ کے دربار میں اس کو لایا جائے گا، یہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہید، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ قیامت والے دن اس کو پیش کیا جائے گا سامنے، دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کو۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے، میں نے تجھ پہ فلاں انعام کیا، فلاں انعام کیا، فلاں نعمتیں دی۔ کہتا ہے یا اللہ دی۔ اچھا فلاں نعمتیں بھی دی، اللہ دی۔ اچھا تو نے اس کے بدلے کیا کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ تو نے یہ نعمتیں دی، لیکن میں نے ایک کام کیا ہے، اللہ میں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا اور میں شہید ہوا ہوں، تیرے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، لڑا تھا، قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دلیل کہیں، اور تو شجاعت والا ہو، وہ دنیا میں ہو چکا۔ فرمایا اس کو گھسیٹو اور منہ کے بل اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد قاری القرآن عالم دین کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے یہ نعمتیں دی، یہ انعام کیا؟ کہتا ہے یا اللہ دیے۔ اچھا اس کے بدلے کیا کیا ہے؟ یا اللہ میں عالم تھا، میں قاری تھا، سارا دن بچوں کو پڑھاتا، سارا دن قرآن پڑھاتا، سارا دن تقریریں کرتا، درس دیتا، اللہ قرآن و سنت بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے عالم کہیں، تجھے بہت بڑا عالم دین کہیں، تو ریاکاری کرتا تھا، لہٰذا اس کو گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تیسرے بندے کو لایا جائے گا۔ دیکھو یہ تینوں عمل بہترین ہیں، شہادت والا عمل اور عالم دین ہو نا، جس کے بارے میں فرمان نبوی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ سخی، تیسرے نمبر پہ سخی کو لایا جائے گا جو ہر وقت اللہ کے راستے میں دیتا ہی دیتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا کیا؟ میں نے فلاں نعمتیں دی، فلاں انعام دیے، کہتا اللہ دیے۔ اچھا اس کے بدلے کر کے کیا آیا ہو؟ یا اللہ ساری زندگی میں جناب تیرے راستے میں سخاوت کرتا رہا، لوگوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتا رہا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ دنیا میں تو سخی ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا، اب تیرا کوئی تیرا اس کا بدلہ اچھا نہیں ہے، اس کو گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹ کو اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ بتائیے یہ عمل آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور بھائیوں اس حالت میں پڑھو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نمازی آ رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب سخی ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ بڑا عالم دین ہے۔ کوئی عمل بھی کریں اس کا دار و مدار اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جب اللہ کی رضا ہوگی عمل قبول ہوگا، جب ریاکاری آ جائے گی سارا عمل برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ بس میں یہی کہوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندے ہوں گے، اللہ کے فرم بردار ہوں گے، ان سے تھوڑا بہت حساب لے کے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے ہاتھ کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو نام اعمال تھما دیا جائے گا۔
اس کو کتاب دے دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال. یہ جناب اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف جائے گا، اپنے بیوی بچوں کی، دوستوں کی طرف، دیکھو میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ایک ایک حرف اس کے اندر لکھا ہوگا اس کتاب کے اندر. نامہ اعمال جب ملے گا، اور پھر ایسے بد نصیب بھی ہوں گے اللہ کے باغی. مشرک و کافر کا تو کوئی حساب ہی نہیں نا، یہ تو باقیوں کا ہے جنہوں نے عمل بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، تقریریں بھی کی، قرآن بھی پڑھا، قرآن پڑھایا. یہ تو ان کا حساب ہے. کئی لوگوں کو پھر الٹے پیچھے سے، الٹی سائڈ سے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا. لو پڑھو. جب ان کے ہاتھوں کے اندر نامہ اعمال آئے گا، یہ چیخیں ماریں گے، روئیں گے، ان کی دھاڑیں ہوں گی. اس وقت چیخنا چلانا پھر کسی کام کا نہیں. بھائیو بس یہی درخواست ہے، اپنے اعمال کو سنت نبویہ کے مطابق کر لو. نمازیں پڑھو اس حالت میں کہ اللہ کے پیغمبر کی نماز ہو. روزہ رکھو کہ میرے پیغمبر نے اس طرح روزہ رکھا ہے. حج کیا تو حج اس طرح کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کیا ہے. جو عمل بھی کرو اس کے اندر یہی ہو کہ اللہ کی رضا ہو اور سنت نبویہ کے مطابق ہو، پھر قبول ہے. بس آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، تمام بھائی 2-3 دفعہ دعا پڑھ لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے ساتھ انتہائی آسان حساب ہونا ہے. بس 2-4 سوال پوچھے، اللہ نے معاف کر دینا انشاءاللہ. پڑھ لیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسب